اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہوگی۔ ایک دفعہ چیٹ باکس میں کوئی اسٹوڈنٹ لکھ کے بتا دیں تاکہ ہم اپنے آگے کا شروع کر لیں۔ کیا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سسٹر، بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے الحمدللہ دا ریوائول کے تحت قرآن کا سفر جو انشاءاللہ 30 دنوں کے اوپر مشتمل ہوگا۔ تمام کورس کی تفصیلات آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی گئی ہیں۔ یہاں پر بس میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ اس کورس کا مقصد اور اعراض یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے تو اگر ہم اپنی پوری عمر بھی لگائیں تو بھی ناکافی ہے، لیکن چونکہ انسان بہت ہی کمزور ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر وقت صحیح و کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آنے والے رمضان میں جب بھی ہم قرآن کریم پڑھیں تو ہم اس قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کم از کم اس کے مضامین، اس کا خلاصہ اور اس کے اندر جن باتوں کی طرف ہماری توجہ دلوائی گئی ہے ہم ان کو بخوبی احسن طریقے سے سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ ہر دن ایک پارے کا خلاصہ ہوگا۔ آج ہمارا جو پارہ ہے وہ پہلا پارہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم کے پارے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے تقریباً 1 سے 16 رکوع تک کا احاطہ اس پارے کے اندر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ کے مضامین میں سب سے پہلے اس کا مرکزی مضمون، اس کا زمان نزول اور فضائل سے متعلق بات کی گئی ہے، جبکہ سورۃ البقرہ کے مضامین میں اس کا مرکزی موضوع، زمان نزول، فضائل، احکام و مسائل اور اس کے اندر بہت سارے قصے اور واقعات کی طرف ہماری توجہ دلوائی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ فاتحہ کے چونکہ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہو رہا ہے اور اس کو فاتحہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اگر ہم مرکزی مضمون کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوتی تھیں یا تو ان کی کچھ آیات نازل ہوتی تھی، جیسے سورۃ العلق ہے جو پہلی وحی ہے اس کی بھی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی، لیکن یہ ایک ایسی واحد صورت ہے قرآن کریم کی جو ایک ہی دفعہ میں مکمل طور پر حاصل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ قرآن کریم کی تمہید بھی ہے اور اس کا خلاصہ بھی ہے، یعنی کہ تمہید اس طرح سے کہ جب انسان کوئی بات شروع کرتا ہے تو اس بات شروع کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھتا ہے کہ اس کی آنے والی بات کا مقصد کیا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم پورے قرآن کا خلاصہ دیکھیں کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے، ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں، اللہ رب العزت کا ہم سے تقاضا کیا ہے، تو وہ پورا خلاصہ ہمیں اس صورت کے اندر ملتا ہے۔ اور سورۃ زمان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مکی صورت ہے جو کہ ایک ہی دفعہ میں مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔ فضائل کی بات کریں تو اس کے بہت سارے فضائل ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، اور اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ اگر ہم یہاں اس پہ بات کریں تو شاید ہمارا پورا سیشن ہی کم پڑ جائے، لیکن چند ایک بات مختصر سے فضائل میں آپ کے سامنے یہاں بیان کر دیتی ہوں۔ جیسے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل اور میں ام القرآن یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کی طرح کوئی بھی سورت نازل نہیں کی ہے۔ اسی طرح حضرت عبد بن ملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کی اہمیت پہ بات کریں کہ قرآن کریم میں پہلی سورت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ قرآن کریم جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت لازمی ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ کی مضامین کے اعتبار سے اس کے بہت سارے نام مفسرین حضرات نے بیان کیے ہیں، جیسے کہ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے یا الفاتحہ کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، شفاعت کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد بھی اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر 7 آیات ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یہ تو اس سورت کے فضائل، مرکزی مضمون اور زمانہ نزول کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب اس سورت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کرنے والوں کو سکھائی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ سے کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ چنانچہ جب اس کی ابتدائی ہم 3 آیات میں دیکھتے ہیں تو ہماری رہنمائی اس حقیقت کی طرف ہوتی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نا انسان ان چیزوں سے یہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہو تو ہم زمین پہ سانس لینے کے بھی قابل نہ ہو۔ اور یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کی پرورش کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر قائم رکھا، اور اب جب انسان کو بنایا ہے اس کا پھر تقاضا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احسانات کا اعتراف کرے اور ہر گھڑی اس کی جو ہے ایک تعریف بیان کرے، کیونکہ ہم اس صورت کو اسی اعتبار سے کہا گیا ہے۔ اس صورت میں اس کی درخواست یعنی کہ درخواست کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو بندوں کو اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے تو براہ راست ہم نے اللہ سے کس طرح سے دعا کرنی ہے، اور ہمارے لیے کون سا ایسا راستہ ہونا چاہیے جس پر انسان کی فلاح سعادت کا جو ہے ایک معیار ہے۔ وہ قرآن کریم میں یہ بات واضح کرتی ہے، اور اس صورت میں جو قرآن کریم کا ایک تعلق ہے وہ دعا اور جواب دونوں کا ہے کہ بندے نے اپنے رب سے صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا، اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے جو ایک پورا قرآن رکھ دیا گیا ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کی کس طریقے سے درخواست کرتا ہے۔ در حقیقت اللہ نے اس صورت کو اپنے بندے کی زبان میں نازل فرمایا کہ یوں درخواست کرو، اور ساتھ میں ہدایت کا ایک خلاصہ بھی بتا دیا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنے سفر کا آغاز اس صورت کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، اور اللہ رب العزت سے ہر وقت ہدایت اور استعانت طلب کریں کہ اللہ ہمارے کاموں میں آسانی فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس پارے کی جو ہے دوسری سورت سورۃ البقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جس کے تقریباً 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ کہنے کی وجہ تسمیہ یعنی کہ اس کا یہ جو نام ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں بقرہ کا ایک جگہ پہ ذکر ہوا ہے، کیونکہ عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، لیکن اس میں اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کسی گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر ہوا ہے۔ نیز اگر ہم سورۃ البقرہ میں احکامات الہی دیکھیں تو یہاں پر اللہ رب العزت کی عظیم الشان قدرت کو بڑے بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے
انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے. جب ہم اس کی صورت کی تفسیر پڑھتے ہیں، مضامین کو دیکھتے ہیں، تو وہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی قوموں کو بنایا اور ان کے ساتھ اللہ کے جو معاملات رہے ہیں وہ بالکل ایک حیران کر دینے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ہم سورۃ البقرہ کے فضائل کی بات کریں تو اس سورت کے بہت زیادہ فضائل ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یعنی کہ جس طرح قبرستان میں مردے جو ہے ذکر تلاوت نہیں کرتے، تو اپنے گھروں کو تم اس طرح نہیں بناؤ، بلکہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو. کیونکہ بے شک جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی روز قیامت سفارش کرتی ہے، اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہتا ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم اس کے مرکزی موضوع کو دیکھیں تو اس صورت کے ہر ایک جز کے اندر ایک خلاصہ ہے، ایک اس کا نظم جلی ہے، اور ان سب کے موضوعات بہت ہی مختلف ہیں. یہ صورت بہت ہی زیادہ طویل ہے، لیکن اگر ہم خلاصتاً ایک لائن میں اگر اس کے ہم موضوع کو بیان کرنا چاہیں تو اس کا موضوع انسان کی خلافت ہے، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے زمین پر بطور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس خلیفہ ہونے کے اس کی کیا جو ہے اس کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، وہ ان مضامین سے ہمیں ملتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے پہلے رکوع کے اوپر چلتے ہیں. پہلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے تقریباً 7 آیات ہیں جو اس پہلے رکوع کا احاطہ کر رہی ہے. اگر میں اس پہلے رکوع کو دیکھوں تو اس پہلے رکوع کا خلاصہ کچھ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کے جو مقصد نزول کو واضح فرماتے ہوئے اشارہ فرمائے کہ یہ قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہے اور دستور العمل ہے، یعنی کہ ایسی کتاب ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے، جس کی صداقت اللہ کی جانب سے ہے، اور جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ بنی نوح یعنی کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو کہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. اب ان جو ہے متقین کی پہچان بھی اس رکوع کے اندر بتائی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ بات واضح کرتی ہوں جو ہمارے سامنے بار بار آئیں گے، حروف مقطعات، کیونکہ قرآن کریم کے یہ وہ حروف ہیں، اگر ہم اس کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو مقطعات کے معنی قطع کرنے والے، توڑنے والے، چونکہ یہ حروف بھی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم اس طرح سے. اور ان کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم کی یہ وہ اسرار و رموز میں سے ہیں جن کے معنی، مطلب، مقصد اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے، اور ہم صرف اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے یہ حروف کے معنی اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے. اور اس طرح کی جو معنی ہوتے ہیں، مفہوم ہوتے ہیں، ان میں ہمیں زیادہ کھوج اور قرید نہیں کرنی چاہیے کہ اور ان میں پھر اپنی تعویلات یا جوڑنا، بہت سارے لوگ اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم کی جو ہدایت کا ایک جو کن کے لیے ہدایت ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اور ان کا تعارف بھی قرآن کریم میں فرمایا. ان کی 3 صفات بتائی گئی ہیں. پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسی چیزیں جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا، جیسے قیامت ہے، جزا سزا ہے، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم تک جو پہنچی ہیں، قرآن کریم کے ذریعے پہنچی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پہنچی ہیں. ہم نے ابھی تک ان کو مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ تمام چیزیں ضرور بے ضرور ہوں گی. تو ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا یہ متقین کی پہچان ہے. اور نہ صرف ایمان لے کر آتے بلکہ ایمان لا کر صرف بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اطاعت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. جس کی سب سے پہلی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نماز کا
قائم کرنا یعنی کہ نماز ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسری جو چیز بتائی گئی ہے کہ وہ تنگ دل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ اس کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے ہے یعنی کہ بندوں کے حقوق سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں یعنی کہ پہلی چیز کا تعلق تو اللہ رب العزت کے حقوق کے ساتھ ہے جبکہ دو چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ ہے. ساتھ ہی قرآن کریم کے بیشتر جتنی بھی کتابیں سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کی جو ساری سرگرمیاں دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ جتنا بھی وہ کام کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں دنیا میں جیتے ہیں یہ سب ان کا آخرت کے لیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر 3 گروہ کا ذکر ہے. پہلا گروہ تو بتا دیا کہ ایمان لے کر آنے والے یعنی کہ مومنین. دوسرا گروہ کافروں کا گروہ ہے جبکہ تیسرا گروہ کا ذکر اور دوسرے گروہ کا ذکر آگے آنے والے رکوع میں ہوگا یعنی کہ منافقین. دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جو آیت نمبر 20 تک چل رہا ہے. اور اس رکوع کے اندر جو مضامین ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلے تو منافقین گروہ کا ذکر ہے. منافقین کے بارے میں یہی ہے کہ منافقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تردد رہتا ہے. یا ظاہری طور پر وہ صرف اس لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو مقاصد ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ باتیں وقت پڑنے پر کفار تک پہنچا سکیں. تو یہاں پر بظاہر تو اس جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ مل کر رہتے تھے لیکن اندر سے ان کا جو تعلق تھا وہ کفار کے ساتھ ہوتا تھا. یہ منافقین جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ رویہ ہے منافقانہ یہ ان کے لیے بہت فائدے مند ہوگا حالانکہ یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھا رہے تھے اور آخرت میں بھی ان کے لیے صرف نقصان ہی نقصان تھا. منافقین کی سزا کا ذکر خود قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. چونکہ دیکھا جائے تو کفار کے بالمقابل منافقین کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے بہت زیادہ ایک بدترین مرض کی طرح ہے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ ایک شخص جو مسلمان ہے اس کا ایمان واضح ہوتا ہے اور ایک شخص جو کافر ہے اس کا کفر واضح ہوتا ہے. لیکن منافقین ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو اپنے دل میں نفاق چھپا کے رکھتا ہے اور وقت پڑنے پر ہمیشہ اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. پھر آگے ہی اس رکوع کے اندر کافروں اور منافقین کا جو ایک تماثل تھا مثال تھی اس کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے مثال کے ذریعے کیونکہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی بات بتائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے تو اس کو مثال سے بتایا جاتا ہے تاکہ بتانے والے کو سننے والے کو وہ بات ازبر ہو جائے. تو یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے تو پہلے تو وہ ان منافقین کی ہے جن کے سامنے کھلے دلائل آ گئے ہیں واضح روشنی آ گئی ہے لیکن وہ پھر بھی اس کفر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں دلائل آنے کے بعد بھی جب ان پہ یہ چیز واضح ہو گئی اور ان کا ایمان نہ لانا صرف ضد اور ایک اناد کی وجہ سے ہے اور اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان سے ایک جو ایمان کی قوت ہوتی ہے سمجھنے کی قوت ہوتی ہے ایک دل میں ایک جو ایمان کا نور ہوتا ہے وہ ان سے سلب کر دیا ہے. جبکہ دوسری مثال ان کی ہے جو اسلام کے بارے میں ہمیشہ کچھ تردد کا شکار رہتا ہے یعنی کہ اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ تو ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ حق بھی ہے سچ بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی جہاں انہیں کچھ مشکل آتی ہے یا اسلامی احکامات پر عمل مشکل لگتا ہے تو وہ فوراً اپنی خود غرضی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں. آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور تیسرے رکوع کے اندر یعنی کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے مخاطب کیا گیا ہے تقریباً 29 آیات تک اور اس رکوع
جی معذرت، اس رکوع کے جو ہمیں مضامین ملتے ہیں، سب سے پہلے تو اس رکوع کے اندر انسان نو کو مخاطب کر کے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ توحید کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اطاعت اور عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بطور دلیل یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جس خدا نے تمہاری پرورش اور بقا کے لیے زمین آسمان سے بارش برسائی، پھل وغیرہ دیے، ایسی عظیم نعمتوں کو تمہیں عطا فرمایا ہے، تو وہ ایک ہی ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمہیں جب تم ساری چیزیں دیکھ رہے ہو تو تمہیں عبادت بھی اللہ رب العزت کی ہی کرنی چاہیے، نہ کہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں، ان کی کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اس رکوع کے اندر قرآن کریم کی عظیم عظمت کا بیان بھی سامنے آتا ہے، ایک تو اس کی نعمتوں کا ذکر اللہ کی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہیں کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ایمان نہ رہنے کی وجہ کوئی تردد ہے، کوئی مشکل ہے، تو جاؤ تم قرآن جیسی کوئی ایک سورت بھی لے آؤ، چلو ایک سورت تو بہت بڑی بات ہے، تم اس جیسی کوئی ایک آیت بھی لے کر آؤ۔ یہ قرآن کریم کا وہ کھلا چیلنج تھا جو رہتی دنیا تک کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ کلام یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے بندے اللہ کے کلام جیسا لانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے مثل لانے کی سعی بھی کرنا ان کے لیے ناگزیر ہے۔ تو عرب چونکہ بہت ہی فصیح تھے، فصیح بلیغ ان کی زبان تھی، عربی کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کھلا چیلنج ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن جیسی ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے۔ اچھا، اس رکوع کے اندر جو ہے بعض کافروں کا جو ہے اعتراض بھی تھا، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جو یہ مثالیں دی جاتی ہیں جیسے مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی، تو اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا جو ہے ذکر کیسے آ جاتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ان کا جو ایک اعتراض تھا وہ بالکل ایک بے تکا تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ ایسے مضمون کے ساتھ مناسبت کے ساتھ دی جاتی ہے جو اس مضمون کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ چونکہ تم لوگ جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہو، جو تم لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہو، یہ بالکل ایک ذلت اور رسوائی والی چیز ہے، تو لہٰذا اللہ تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے مثال بھی ویسے ہی بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اس کی طرف سوچو۔ تو یہ سب ان کی باتیں ایک بے تکی سی باتیں تھیں، اور ساتھ ہی اس رکوع کے اندر عہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب عہد سے مراد کیا ہے؟ تو اکثر مفسرین حضرات نے یہاں پر عہد الف مراد لیا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آنے والے پارے سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں پر بس آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ عہد وہ عہد ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جب پیدا کیا تھا، ان کی روح کو جمع کیا تھا، تو ان سے یہ عہد کیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے اس وقت اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، تو اللہ نے ان سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تو اس آیت میں بظاہر ہمیں مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر دور میں اللہ کے رسول آتے ہیں جو اس عہد کو یاد دلواتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کا مقصد اور اپنا کیا ہوا وعدہ یاد رکھے۔ اسی رکوع کے اندر جس طرح سابقہ رکوع کے اندر مومنین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو کافروں کی بھی 3 صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے عہد توڑتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں پہلی جو چیز ہے اس کا تعلق حقوق سے ہے، یعنی کہ اللہ کے حقوق سے ہے، جبکہ 2 چیزوں کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی اور زمین پر امن و امان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ اگر ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں اور دور حاضر میں دیکھیں تو اگر ان چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوگا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا، زمین میں فساد کرے گا، چوری کرے گا۔ رشتہ داروں کی جب آپ لوگ خبر نہیں رکھیں گے کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کی کیا ضروریات ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے نتائج بھی بہت زیادہ سنگین ہیں، جن کی طرف ہمیں اس دور میں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے یہ کافرانہ صفات کو نہیں اپنانا بلکہ ان سے بچنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ چوتھا رکوع تقریباً
39 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر، گزشتہ رکوع کے اندر تو توحید اور بندگی کی دعوت کا ایک زاویہ نگاہ بتایا گیا تھا کہ اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رب بھی ہے، لہٰذا اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب اس رکوع میں اس دعوت کا اس نظریے سے پیش کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا۔ مقصد کیا ہے یہاں پر؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات عطا فرمایا ہے، اور جب زمین پہ اس کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو اس کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے۔ اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں خلافت عرضی یعنی کہ زمین پر خلافت عطا فرمائی ہے، تمہیں منصب کی ذمہ داریاں دی ہیں، تو تمہیں سارے اختیارات دیے ہیں، فرشتوں کو تمہارے سامنے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکوانے کا حکم دیا تھا۔ تو اس میں یہی بات تھی کہ ابلیس نے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے وہ جو ہے قیامت تک انسانوں کا دشمن ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ تمام باتیں ہیں جو انسان کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایک پوشیدہ نہیں ہے، ہم بہت عرصے سے بچپن سے تقریباً سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ایک نقطے کی طرف میں یہاں آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی تھی، جنت سے بھیجے گئے، تو یہ اللہ کی حکمت کے تحت تھا، کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ان کا جو ہے پہلے انہیں بنایا، پھر جنت میں گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اس کے بعد ایک حکمت کے تحت انہوں زمین پر بھیجا گیا، اور اس میں یہ سکھایا گیا کہ کس طرح انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ اور یہ وہ زمینی تجربہ تھا، جو وہ زمین پر آئے تو کس طرح کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کس طرح سے اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حضور گزارتا ہے۔ تو یہ تجربہ تھا جو بنی نو یعنی کہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بھی ہے، ایک تھاٹ بھی، ایک مثال بھی ہے کہ ہم نے اپنا راستہ کیسے اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں امتحان ہو گیا، تجربہ ہو گیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیاوی امتحان ہے اس میں کون کامیاب ہوگا، چونکہ ہم سب دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں سے ہمارا ایک تعلق ہے، تو اس میں کامیابی کا ایک معیار اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور جو لوگ اس راستے پر چلیں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو لوگ غفلت اور انکار کریں گے وہ ہمیشہ کی طرح نامراد اور ناکام رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ رکوع شروع ہوتا ہے، جو کہ تقریباً ان آیات کے اوپر مشتمل ہے، 5واں رکوع ہے۔ 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل یعنی کہ یہود کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور جو ان کی اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، جس کا اس صورت کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت ان کو اپنی نعمتیں یاد دلوا رہا ہے، بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت نے کیسے کیسے کہاں پر نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب یعنی کہ توریت بنی اسرائیل کو دی تھی، اور ان سے ہی کہا گیا تھا، یہ قرآن کریم جو ایک دین کی دعوت دے رہا ہے، یہ ان کے لیے کوئی نئی دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ تورات کی ہی دعوت تھی جو ان کو دی گئی ہے۔ پہلے تو تم یہ چیز دی گئی تھی مگر تم اس کی ہدایت پہ قائم نہیں رہے، تورات کے اندر جو ان کو احکامات دیے گئے تھے اطاعت کے، انہوں نے تمام احکامات کی روگردانی کی اور اپنی مرضی کی اس کے اندر چیزیں شامل کر دی، اپنی منمانی کرتے رہے۔ تو اب جب کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تو جانتے بوجھتے تم انکار کر رہے ہو، اپنے آپ کو کافر نہ بناؤ، اور یہاں پر ان کا بگاڑ بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے گڑبڑ کی، اپنی مرضی کے احکامات کیے، اور کھلی جو ایک ہدایت تھی اس سے انکار کیا۔
ساتھ ہی جب ان بات کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العزت نے استعانت یعنی کہ مدد کا طریقہ بھی یہاں پر بتا دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے استعانت طلب کریں۔ استعانت کا دو طریقے ہیں، سب سے پہلے تو صبر اور نماز۔ نماز اور صبر یہ اتنی بڑی روحانی قوتیں ہیں جس سے اصلاح نفس اور انقلاب کا جو ایک حال ہوتا ہے اس میں انسان کو مدد ملتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس بات کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہودیوں کے جو اخلاقی دینی بگاڑ تھے اس کا بھی اس رکوع کے اندر ذکر ہے، کیونکہ ان کا بگاڑ سب سے زیادہ یہی تھا کہ ان کے جو علماء تھے وہ لوگوں کے لیے ان کی مرضی کے مطابق رشوت لے کر قرآن جو اس وقت کی توریت تھی اس کی تشریح کر دیتے تھے، بعض احکامات کو چھپا لیتے تھے، جہاں ان کو اپنی مرضی کے مطابق کسی احکام میں سختی لگتی وہ اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا طرز عمل بیان کیا ہے اور بتایا کہ میری آیات کو معمولی قیمت پر نہ بیچو۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ چھٹا رکوع یہاں بھی جو ہے بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی جو ان کو نعمتیں عطا کی گئی تھیں ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں جو اس سے پہلے شاید ہی کسی قوم کو ملی ہوں گی، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کو جھٹلا کر اللہ سے بے وفائی کی، کیونکہ یہ ناشکری ہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہے، بجائے اس پہ شکر ادا کرنے کے، ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے تم اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور پھر یہاں پر وہ واقعات بھی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جتنے بھی احکامات آپ ہمیں بیان کر رہے ہیں اگر یہ اللہ رب العزت خود ہمیں آگے بیان فرما دے تو ہو سکتا ہے ہم ایمان لے کر آئیں۔ اب ان کا یہ جو مطالبہ تھا وہ بالکل بے سرا تھا، یعنی کہ اس کی کوئی وقت نہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنا ایک پیغمبر بھیج دیا ہے تو تم ان باتوں پر ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ آگے ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور ساتواں جو رکوع ہے یہاں پر بھی بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئی تھیں یہ انہی کا ذکر ہے، اور یہاں پر وہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کا انتظام کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے ایک چٹان سے، تو لیکن یہ ایسی قوم تھی جنہوں نے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور مسلسل ناشکری ہی کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں لذت عطا فرمائی تھی، راحت عطا فرمائی تھی، انہوں نے ان کا بہت ہی ناجائز غلط فائدہ اٹھایا، اور پھر اس ناشکری کا جو ان کا ایک سزا تھی وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو دی کہ کافی عرصے تک جو ہے صحرا کے اندر بھٹکتے رہے تھے۔ معذرت کی تھوڑا سا آگے چلا گیا، میں اس کو صحیح کر دیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کا ضیاع کرتے ہیں، ان کی ناشکری کرتے ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت کا بہت ہی سخت عذاب آتا ہے اور وہ نعمتیں اللہ رب العزت چھین لیتا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں تندرستی دی ہے، ہمیں ایک مقصد دیا ہے۔ ہم اگر اپنے صرف اعضاء کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں اعضاء میں ایک مکمل بنایا ہے، لیکن اگر ہم ان تمام اعضاء کو اللہ ہی کی نافرمانی میں لگا دیں، ان آنکھوں کو اللہ ہی کی نافرمانی میں لگا دیں، ان کانوں کو اللہ کی ہی نافرمانی میں لگا دیں، تو ہمارا حال بھی اللہ معاف کرے کہ ان قوموں کے قریب ہی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 8ویں رکوع کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو اجمالی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کی جو گروہ بندی ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سے کسی کو روک نہیں سکتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ایک کامیابی کا معیار رکھا ہے وہ آخرت پر ایمان لینا اور اعمال صالح کرنا۔ کسی گروہ سے نسبت کسی بھی شخص کو نجات آخرت کے لیے کافی نہیں ہے، جیسے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں تو ہم اللہ کے بہت زیادہ لاڈلے ہیں، نصرانی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ لاڈلے ہیں، تو لہٰذا ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو وہ ایک بہت ہی ایک مختصر مدت کے لیے ہوگا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بتا دیا کہ نسبت اس طرح کی کافی نہیں ہے۔ اب بار بار بنی اسرائیل کی جو ہے عہد شکنی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے،
کہ جو کوہ طور پر بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر قائم رہیں گے اور احکام الہی کی اطاعت میں سرگرم رہیں گے، لیکن بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو عہد کرتی اور پھر اس سے مکر جاتی، یہاں تک کہ انہوں نے قتل نفس سے بھی جو ہے اعتراض نہیں کیا، اور جو ان کا سب سے بڑا جرم بھی بن گیا، کیونکہ یہاں پر ایک واقعہ یہی ہے کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور اس قاتل کی جو ہے شناخت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک گائے کا جو ہے پورا ایک واقعہ یہاں پر رکھا، اور اس گائے میں اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ اس کا ایک حصہ ذبح کرنے کے بعد اس مقتول کے لگایا تو اس نے خود ہی قاتل کا نام بتا دیا، اور اس واقعے میں بہت زیادہ حکمتیں تھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت جس کو چاہے گویائی نصیب فرمائے اور جس کو چاہے اللہ رب العزت جیسے بھی ظاہر کر دے۔ تو یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور نویں رکوع کے خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ آیات ملتی ہیں جہاں پر فرمایا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اور اس رکوع میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل، ان گمراہیوں اور جرموں کو دیکھتے ہوئے کیا تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے کر آئے؟ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب اللہ یعنی کہ توریت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس میں تحریف کی، اور کچھ ایسے ہیں جو اس میں منافقانہ روش بھی رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس میں بے بنیاد آرزوؤں کو لے بیٹھے ہیں۔ ان کی آرزویں کیا تھی کہ ہم تو پیشوا ہیں اور ہم اپنی خود ساختہ اس میں باتیں توریت میں لکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے بہت زیادہ لاڈلے ہیں، تو اپنی طرف سے لوگ باتیں لکھتے اور پھر ان کو نا اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ بات جو ہے اللہ نے فرمائی تھی، یہ کلام تو اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ ان لوگ کا ایک بہت بڑا جو ہے جرم تھا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا ہے، اور نیز اس میں جو بعض بنی اسرائیل تھے وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ ہم خواہ کچھ بھی کر لیں، لہٰذا ہم تو یہودی ہیں اس لیے ہم پہ جو ہے جہنم کی آگ حرام ہے، اور اگر ہمیں سزا ہو بھی گئی تو وہ بہت ہی محدود ہوگی، یعنی کہ چند دنوں کی ہوگی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جنت اور جہنم کی جو بھی تقسیم ہے وہ یہودیت یا نصرانیت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے، عمل صالح پر ہے، اور یہاں پر یہ مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤ کہ تمہارا جو بھی کچھ عمل تم کر رہے ہو وہ تم مسلمان ہو تو تمہارے لیے ہر چیز کی معافی ہے اور تمہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال ہے۔ اچھا، یہاں پر اس رکوع میں ایک بات کی طرف دقیق اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے علماء کا حال بیان فرمایا اور اس کے بعد ان کی عوام کا حال بیان فرمایا، گویا کہ عالم کے اوپر، عالم دین کے اوپر، داعی کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ داعی کا کام آسن طریقے سے کرے، علماء اپنا کام آسن طریقے سے کریں، اور جتنی بات اللہ رب العزت نے بتائی ہے اس کو صحیح صحیح طریقے سے پہنچا دیں، ورنہ اس کا وبال ان کی قوم پر بھی پڑتا ہے، اس امت پر بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا بحیثیت امت ہونے کے، داعی ہونے کے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں ان صفات سے، ان خصلتوں سے، ان بری خصلتوں سے دور کرے جن کی نشاندہی قرآن کریم بار بار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سب ان کی جھوٹی امیدیں تھیں۔ آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ 10واں رکوع ہے، اور 10واں رکوع بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی آیات پہ غور کریں تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، چونکہ یہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا تھا۔ اچھا، اس پورے رکوع میں اگر دیکھا جائے تو بار بار عہد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں اس عہد کی تفصیل کیا ہے، اللہ نے ان سے کیا عہد لیا تھا، کن باتوں پر عہد لیا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ان سے عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عبادت اور اطاعت اللہ ہی کی کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ والدین، قرابت دار، رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ وہ احسن سلوک کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ان کے عہد میں کہ وہ اچھی گفتگو اور سچے کلام یعنی کہ سچ بولیں گے۔
اس کے ساتھ ہی نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ سب ان کے عہد میں شامل تھا۔ ناحق قتل نفس سے بچیں گے اور ایک دوسرے کو بے گھر نہ کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ انہوں نے ان تمام عہد کو جو ہے ایک ایک کر کے بڑی بے دردی سے توڑا، اور اللہ رب العزت سے مسلسل سرکشی کرتے رہے، ڈھٹائی پر اترے رہے۔ آگے 11واں رکوع ہے، اور اس رکوع کی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور اس رکوع میں بتایا یہ جا رہا ہے سب سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پے در پہ انبیاء آئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور سارے انبیاء تورات ہی کی تعلیم دیتے رہے، لیکن بنی اسرائیل نے غرور اور تکبر سے کام لیا، کسی رسول کی تکذیب کی اور کسی رسول کو ناحق جو ہے قتل کر دیا، کسی کی تکذیب کی۔ حالانکہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو یہ بھی اسی دین کی طرف انہیں بلا رہا تھا جو تورات کا تھا، یعنی کہ کوئی ایسی الگ چیز نہیں تھی جو ان کو پتہ نہیں تھی یا کوئی نیا دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مسلسل یہ جو ہے اس کی تکذیب ہی کرتے رہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کی قوم میں کوئی نبی نہیں آ رہے تھے تو یہ مسلسل اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رب العزت آپ ہمارے ساتھ، ہمارے قوم میں کوئی نبی جلد سے جلد کوئی مبعوث فرمائے تاکہ ہم ان کے ساتھ جو ہے شامل ہو کے جہاد کریں اور بت پرستوں کے ساتھ جنگ کریں۔ تو یہ دعا مانگتے رہتے تھے، اور یہی وجہ سے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی کھلی نشانیاں شامل تھی، جسے دیکھ کر کوئی بھی ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا حال ہویا اس طرح سے ہوگا، یہ سب جانتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا حسد کیا تھا، کس وجہ سے تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں کے بجائے بنی اسماعیل سے کیوں نبی بھیجا۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے یہ اخذ کر لیا کہ جو ایک نسل در نسل چلنے والی شاید نبوت کا سلسلہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معیار تو بھیجنے کا یہ ہے کہ وہ جہاں سے جس کو چاہے اپنے لیے، اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لے۔ لیکن یہ بات ان کے لیے سمجھنا، اس کو ماننا بہت زیادہ مشکل تھا، اور یہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی حسد میں مبتلا ہو گئے، اور اس وجہ سے انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، اور وہ انہی باتوں کی وجہ سے آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور یہاں یہی ان کا سب سے بڑا جرم بھی بن گیا کہ یہ قرآن کریم کی سرکشی کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اور ان کی سزا بھی یہاں پر بتا دی گئی کہ جو بھی ان کے جرم ہیں، جو بھی ان کے عزائم ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی خوار کیا اور آخرت میں بھی یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو ایک کھلا چیلنج بھی دیا کہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ بہت اللہ کے لاڈلے ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم حق پر ہو، تو آؤ موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت جو ہے اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ لہٰذا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو مناظرہ کرو، اللہ سے دعا کرو۔ لیکن یہ قوم ایسی قوم تھی جو جانتی تھی کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق کو چھپا رہے ہیں، وہ غرور تکبر کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا انہوں نے کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی چیلنج قبول ہی نہیں کیا، اور کبھی انہوں نے آرزو نہیں کی کہ ہمیں موت آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 12ویں رکوع کے اندر بھی بنی اسرائیل کی ایک عادت کا ہی ذکر ہے۔ اس رکوع کے اگر ہم خلاصے کو دیکھیں تو یہود جو تھے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ تو اس پر بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے، اور اس کے بعد واضح الفاظ میں اعلان کیا گیا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس سے کفر سرکشی وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ باغی ہوتے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے جو یہ یہود تھے، ان کا خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو بھی احکامات لے کر آتے ہیں یہ بہت سخت ہے، ان پر عمل کرنا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو ایک دن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے تو ہم اس پہ غور کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان کے اوپر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں کہ دشمنی جو تم نے لگا کے رکھی ہے اس کی کوئی معقول وجہ بھی ہونی چاہیے۔
ساتھ ہی اس رکوع کے اندر یہودیوں کی جس طرح سے مسلسل ان کی ناشکری نافرمانیوں کا ذکر ہے، یہاں پر ان کی ایک بد عملی کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے تھے، جو کہ شرعن دیکھا جائے تو بالکل ناجائز تھا، اور اگر شرکیہ کلمات ہو تو ایسا کرنے والا جادوگر تو کفر کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ شیاطین جن میں جن اور انسان دونوں ہی شامل تھے، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی بڑی سلطنت ہے، ان کو اتنا بڑا جو اللہ نے اقتدار دیا ہے، یہ ایک جادو کے زیر اثر ہے، لہٰذا تم بھی جادو سیکھ جاؤ تو تمہیں بھی اس طرح کا اقتدار نصیب ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ بھی جادو سیکھنے کے عمل میں لگ گئے، حالانکہ اس طرح کا جادو کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ بعض صورتوں میں وہ کفر تک بھی پہنچ جاتا تھا۔ تو یہود جو تھے انہوں نے کفر کی جو ہے روش اختیار کر لی اور جادوگری کی تعلیم دینے لگے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہتے رہتے کہ ہاروت ماروت جو دو فرشتے تھے جو بابل سے اترے تھے، وہ جادوگری کی تعلیم دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جتنی بھی یہ ساری باتیں تھیں وہ سب غلط تھیں، ان کی اپنی من گھڑت باتیں تھیں، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ان کے اس عمل کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 13ویں رکوع کے اندر ایک بڑے اہم نقطے کی طرف نشانی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو مخاطب ہی ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں خطاب و کلام کے لیے حاضر ہوتے تھے تو دو معنی جملے استعمال کرتے تھے، یعنی کہ ایسے الفاظ بولتے تھے جن کا مثلاً کبھی مطلب کچھ اور ہوتا تھا، جیسے کہ مثلاً کبھی ان سے کہا جاتا کہ ٹھہریں ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیں، تو وہ راعینا کہتے تھے، جس کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ ہماری رعایت کریں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ احمق اور چرواہا ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نہ کسی طور پر وہ تذہیر کریں، تذلیل کریں، نعوذ باللہ، تو وہ روعینا کو روعینا ذرا کھینچ کر بولتے تھے۔ تو یہاں پر چند مسلمانوں نے بھی پھر ان کی دیکھا دیکھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے، تو اس رکوع میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ ایسے دو معنی الفاظ استعمال کرنے سے احتراز کیا کریں، اور ساتھ پہ یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی دیکھا دیکھی تم نے بھی خطاب کلام میں وہی طریقہ اختیار کیا جو تو کیا تم بھی آپ سے کل اپنے رسول کے بارے میں اسی قسم کے مطالبات بھی کرو گے جس طرح کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ اور یہاں پر ان کی جو گستاخی تھی اس کا اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا کہ ان کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کی ذرا سی بھی تحقیر قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے دنیا میں تو خوار ہوتے ہی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ان لوگوں کا ایک اعتراض بھی تھا، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہر شریعت کے اعتبار سے احکامات میں رد و بدل ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے باقی رکھتا ہے۔ ایسا پہلی شریعتوں میں بھی ہوتا تھا، قرآن کریم بھی جب ابتدائی طور پر نازل ہوا تو بہت سارے احکامات تھے، اور بعد میں جیسے جیسے لوگوں میں عملی طور پر ان کی پریکٹس ہوتی گئی تو ان احکامات میں چینجز آتی رہی، جیسے کہ پہلے آگ سے پکی ہوئی چیز جب کھاتے تھے تو اس کے بعد وضو کرنا پڑتا تھا، لیکن بعد میں اس طرح کے احکامات اور آیات کو اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ہے اس رکوع کے اندر کہ اہل کتاب جو تھے، یعنی یہود جو تھے، ان کا حسد جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ حسد رکھا کرتے تھے، اور گاہے بگاہے وہ مسلمانوں کو اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے کہ تم لوگ کس کے پیچھے جا رہے ہو، تم لوگ کیا کر رہے ہو، یعنی کہ ان کے دل میں شک کا بیج ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور یہ ان کا حسد صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کی ایک جو کمیونٹی ہے، ایک جو ان کا ایک اتحاد ہے، اس کو کسی بھی طرح سے خراب کریں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے اس فعل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہمیں ان کی چیزوں کو جاننا چاہیے۔
اچھا، یہاں پر اس رکوع میں آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا جتنا بھی معاملہ تھا، جتنی بھی باتیں تھیں، سب ان کی خوش فہمیاں تھیں. جیسے یہ کہتے تھے کہ جنت کے اصل حقدار تو ہم ہی ہیں، ہم تو ان نبی کی نسل سے ہیں. تو یہ جتنی بھی ان کی باتیں تھیں نا، یہ سب ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. قرآن کریم نے کہا کہ یہ محض ان کی تمنا ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ حقیقت کو دیکھ کر آئے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور نیک عمل کی روش اختیار کرے گا، وہ جنت کی نعمتوں کا مستحق ہوگا. یہ اللہ نے ایک معیار بتا دیا ہے. آگے 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 14ویں رکوع کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی یہود اور نصرانیوں کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ اس رکوع میں سب سے پہلے تو اہل کتاب کی جو ایک گروہ بندیاں تھیں اور ان کے اختلافات کو بتایا جا رہا ہے. یہودی کہتے تھے کہ نصرانیوں کے پاس جو ہے حق نہیں ہے، اور نصرانی کہتے تھے کہ یہودیوں کے پاس حق نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے یہود اور نصرانی دونوں ہی اہل کتاب تھے، لیکن اس طرح کے جو ان کے دعوے تھے وہ عرب کے جو مشرکین تھے وہ بھی کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو کعبۃ اللہ کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں. اس طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اہل کتاب لوگ ہیں ان کے آپس کی گرہ بندیوں کو ذکر فرمایا ہے، اور مشرکین کے بھی جرائم کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ سب بیان کرنے کے بعد دار و مدار بتا دیا ہے کہ یہ جو تم دعوے کر رہے ہو یہودیت کے اور نصرانیت کے، تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لینے پر انسان کے اعمال کا دار و مدار ہے، جس کی اصل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی چیزیں اور کتابیں آخری کتاب ہمارے پاس آئی ہے دستور الامر ہے. اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے راہ نجات ہے، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو تمہارا حال بھی ان قوموں جیسا ہی ہونا ہے. اور ساتھ ہی یہ جو تم لوگوں نے نسل پرستی کا ایک سلسلہ چلا رکھا ہے، جن کا اللہ رب العزت نے کہیں بھی بیان نہیں فرمایا، تو لہٰذا ان چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے. کیونکہ نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے. تو یہ سب ان کی خوش فہمیاں تھیں کہ یہ نسبتیں ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں گی اور ہمیں ہمارے عمل سے بچا دیں گی. اور یہاں پر یہ پیغام بھی ہے کہ داعی کا جو پیغام کام ہوتا ہے وہ صرف پیغام دینا ہوتا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بات کو منوانا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی باتوں سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے تھے کہ آپ کی تکذیب کرتے تھے، تو اللہ رب العزت انہیں یہی تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ گھبرائیں مت، آپ کا کام تو صرف پیغام دینا ہے، اب ان کا ماننا یا نہ ماننا ان کے اوپر ہے. اور اسی رکوع کے اندر جو ہے تلاوت کلام پاک کی اہمیت بھی بیان کی جا رہی ہے. آگے 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں بھی مسلسل بنی اسرائیل پر جو نعمتیں نازل کی گئی ہیں ان کا بیان ہے. اس رکوع کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تھیں، ان کے بالمقابل بنی اسرائیل نے جس طرح کے نعمتوں کا ناشکری کی ہے ان کا ذکر ہے کہ اور ان کو پھر ان کی ناشکریوں کا ذکر بھی فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد امامت کا جو منصب ان کی نسل کی شاخ کو ملا تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی تھی، بنی اسرائیل کہلاتی تھی. تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو امامت تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کسی نسل پرستی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کو یہ سب جو دیا گیا تھا یہ ان کی سچی اطاعت اور فرمانبرداری کا پھل تھا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کو گم کر کے اللہ رب العزت کو پورا اپنا آپ سونپ کر، اللہ رب العزت نے ان کی ایک طرح سے قربانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں طرح طرح کی امتحانات سے گزر کر اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا. اور یہاں پر بیت اللہ کی عظمت اور شرف کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط فرما جو لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو خاص طور پر اس قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار ایمان لانے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا کہتے ہو تو ان کا دین تو دیکھو کہ وہ کس دین پر تھے، ان کا مقصد کیا تھا، اور تم اپنے آپ کو کس بات کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ آگے اس پہرے کا 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت ذرا سا مختصر ہی ہوتا ہے تو لہٰذا اس کے اہم نکات کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ آگے وہی باتیں کہ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی تو یہی اسلام تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو بھی یہی وصیت کی تھی کہ ہمیشہ مسلمان رہیں گے۔ اس لیے یہودیوں یا نصرانیوں کا یہ کہنا بے اصل تھا کہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تبھی ہدایت پاؤ گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، نہ یہودیت میں سے تھے، نہ نصرانیت میں سے تھے۔ جو بھی انہوں نے گروہ بندیاں کی تھی وہ ان کے بعد آنے والوں نے پیدا کی تھی۔ لہٰذا اگر ہم ملت ابراہیمی کو دیکھیں تو اس میں تو ایک یکسوئی ہے، ایک ہدایت ہے، ایک اتباع ہے، اور یہ ملت ابراہیمی کی اتباع یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ہی کی اتباع کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا اس کی سمجھ لے عقل بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اس بنا پر اہل کتاب راہ حق پر اس وقت تک سمجھے جائیں گے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور یہاں پر اس رکوع میں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اہمیت جو ہے کردار کی ہوتی ہے، کسی نسلی تعلق کی نہیں ہوتی۔ جس طرح یہود یا نصرانی اپنا آپ کا ایک تعلق جوڑتے تھے یا اللہ کے قریب سمجھتے تھے، تو یہ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تعلق اصل کیا ہے کہ انسان کا کردار۔ اور یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان کی ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ بعض انبیاء پہ ایمان لے کر آتے اور بعض پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی اس فعل کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جب تم نے ایمان لانا ہی ہے تو بلا جھجک بلا تردد سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو اچھا، یہاں پر جاتے جاتے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ وہ ان کی یہاں ایک رسم تھی جسے استباء کہا جاتا ہے، رنگ چڑھانا۔ تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک پانی کوئی رنگا ہوا لیتے تھے، اس میں اس سے غسل کرواتے تھے یا کچھ پانی ڈالتے تھے، جس سے ان کا مراد مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر نا یہودیوں کا رنگ چڑھا دیا۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے رنگ چڑھانا ہی ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ خالص توحید کا رنگ ہے، خالص اللہ کا رنگ ہے، خالص اللہ کی اطاعت کا رنگ ہے۔ یہ تھے اس رکوع کے بنیادی نکات، اور آخر میں تمام باتیں کرنے کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اپنے عمل پر ہے، کیونکہ یہ لوگ جو چلتے تھے وہ اپنے آب و اجداد کے دین کے عمل پر چلتے تھے کہ فلاں نبی ہمارے جو ہے ہماری قوم میں آئے تھے، لہٰذا ہم تو بہت باعزت ہیں، ہمارے لیے تو ہر چیز معاف ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ایک معیار طے کر دیا اور بتا دیا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو اپنے عمل کو سنوارو، اپنے اعمال کو سنوارو، اور خالص اللہ کے بن کے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک کا آج کا ہمارا خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارے پاس فقط 2 منٹ ہیں، اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، اگر آج کے سیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو، آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور دیجیے۔
کل انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے اور 1 گھنٹے کے لیے گروپ اوپن کر دیا جائے گا. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو اس لیکچر سے متعلق تو آپ وہاں پہ ضرور کیجیے گا. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو جواب دیا جا سکے. جی ٹھیک ہے، ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ پڑھنے پڑھانے کی سننے سنانے کی توفیق دی ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جن چیزوں کی طرف قرآن کریم نے ہمیں روکا ہے، متنبع کیا ہے، ان سے ہمیں روکنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.